فارم پر کیا ہے کہ نہیں، رجسٹر کے اوپر نام لکھوایا ہے کہ نہیں۔ اگر میں کہوں لکھوایا ہے، وہ چیک کریں گے نام ہے کہ نہیں، حاضری کے اندر اس کا نام بولا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں لکھوایا، استاد یا ٹیچر مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے، وہ بولیں گے جب تک آپ کا داخلہ فارم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کلاس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نماز ادا کرنی ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑے کا اور جسم کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے نماز قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ ہم نے اس کی شرائط پوری نہیں کی۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، کلمے کے بغیر بندہ مسلمان نہیں، اور اس کے بعد کلمے کا معنی مفہوم سمجھ کے اس طرح کا اپنا عمل کرنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، جان مال خون کا حفاظت اس کی ہو گئی، کوئی بندہ مسلمان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا عمل کلمے کے مطابق نہیں بھی، پھر بھی یہ اس کے لیے قانون لاگو ہے کہ آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کا خون مال اور عزت آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اگر تم کلمے کے مطابق عمل کرو گے، عقیدہ بناؤ گے، پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ آج کے خطبے کے اندر یہی بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا۔ بچہ چپ ہو جائے، بچہ ذرا۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کی طرف وحی یہی کی ہے، لا الہ الا، یہ دعوت دینی ہے، انا فاعبدون، اور یہ کہنا ہے جس کا کلمہ پڑھنا عبادت بھی اس کی کرنی ہے۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ یہ دعوت ہے۔ اور اسی طرح یہ ایسی دعوت ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو کہا تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابی اگر تجھے جلا دیا جائے، کیوں؟ ہم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پہلے ہم نے نفی کی، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رزق کا مالک نہیں، کوئی خالق نہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کوئی بھی نہیں، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، پیسے والا ہو، چاہے کوئی نبی ہو ولی ہو، نبی اور ولی کا کام مشکلیں حل کرنا نہیں ہوتا، نبی اور ولی کا کام رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ عبادت یا مشکل کشائی اللہ نے کرنی، اللہ نے مشکل کشائی کرنی ہے، رہنمائی نبیوں نے کی ہے، یہ طریقہ کر لو، اس طرح عبادت کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، نبیوں کا یہ کام ہے۔ نبیوں کا کام ہی ہوتا ہے ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ لوگوں کا جوڑنا۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور یاد رکھنا جب انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا کی جب تلوار لگتی ہے سب ختم، پھر کہتے الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ، یعنی تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ یہ جب ہم نے کہہ دیا تو اس کا کہنے کے بعد، سمجھ کے کہنے کے بعد انسان پھر کسی سے ڈرتا نہیں، پھر اس کا تو عقیدہ ہے میرا نقصان کوئی نہیں کر سکتا، میرے رزق کے اندر کمی بھی کوئی نہیں کر سکتا، میری زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جب ہم نے یہ عقیدہ اور نظریے کے ساتھ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہمارے کلمے کے اندر
بڑی کمزوری ہے۔ اگر کلمہ ہمارا پختہ ہوتا، اللہ کی قسم ہم کسی سے ڈرتے نہ۔ آج مسلمان کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ کبھی غزہ کے اندر، کبھی مصر کے اندر، کبھی شام کے اندر، کبھی اپنا کشمیر کے اندر۔ یہ ہمارا کلمہ جو ہے نا یہ پختہ نہیں۔ اگر کلمہ پختہ ہوتا تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر پہاڑی صفا کے اوپر چڑھ کے، یہ بیت اللہ کے بالکل قریب ہے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے اس وقت جو اعلان کیا، جو آپ نے پیغام دیا، وہ یہ پیغام تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے جو دعوت دی یہ دعوت دی۔ جب کہا نا لوگوں کو، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں یہ کلمہ پڑھ لو، کیا ملے گا؟ کیا ہوگا؟ تو آپ نے جو آگے الفاظ بولے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو کلمہ توحید کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، عمل کرتا ہے، عقیدہ بنا لیتا ہے، تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کامیابی کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تملک العرب والعجم، اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، بادشاہ بنا دے گا، حکمران بنا دے گا۔ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کامیاب ہے، عرب و عجم کا وہ مالک بن جائے گا۔ آج ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم تو اپنے گھر دے مالک نہیں بن دے، ہمارے گھر کے اندر اپنی اولاد نہیں بات مانتی۔ یہی مسئلہ ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں، لا الہ الا اللہ پختہ نہیں، صرف رٹا، لا الہ لا الہ الا اللہ رٹا، یا گٹکاں دے پڑھ لیا بس۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جب آپ کا عقیدہ ہوگا، کیا ہوگا پھر؟ تملک العرب والعجم، اللہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر دعوت دی، ایک وقت ایسا بھی آیا، لوگ جمع ہوئے، سردار جمع ہوئے، آ کے کہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کے چچا کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اگر اسے یہ چاہیے، یہ کلمہ پڑھاتا ہے، لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے حکمرانی مل جائے، ہم سارے کے سارے اسے اپنا حکمران بنا لیں گے، لیڈر بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت اپنا عورت مل جائے مکے کے اندر، بلکہ ہماری جہاں جہاں تک طاقت ہے وہاں سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے، عورت تلاش کر کے ہم اس کے نکاح کے اندر دے دیں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر کیا فرماتے، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ تم دعوت اس لیے دے رہے ہیں مال جمع کر لوں، دولت جمع کر لوں، ہم ساری کی ساری دولت جمع کر کے تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے سے جواب کیا دیا؟ ہماری طرح کا ہوتا تو پیسے دے کے، مال دے کے، دولت دے کے، عورت دے کے، سرداری دے کے، کرسی دے کے، پنجابی ریلاں وگ جے وگنیاں ساڈیاں۔ لیکن آپ نے جو جملہ بولا، یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ اپنا دنیا کے مال کو ٹھکرا دیتا ہے، دنیا کی شہرت کو ٹھکرا دیتا ہے، کرسی کو ٹھکرا دیتا ہے۔ آپ نے جو الفاظ بولے، آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو عورت، تم کہتے ہو مال، تم کہتے ہو سرداری، کہتے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو،
میرے اوپر اتنا بوجھ بھی ڈالو، دونوں ہاتھوں کے اوپر اتنا بوجھ کے باوجود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ والی دعوت سے نہیں رکوں گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی طاقت آئی، جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے پھر سرداری یا سمجھ لیں کسی کے خوف نہیں رہتا، صرف خوف رہتا ہے الا اللہ، اللہ مجھے میرے دل کے اندر خوف ہے، ڈر ہے تو تیرا ہی ڈر ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ عقیدہ ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھی، ہمارا دل اس طرح مانتا ہے، اسی تے چھوٹی چھوٹی بات سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ دو واقعے اسی طرح دیکھیے، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر ڈر کوئی نہیں۔ مکے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر کیا کیا گزری، ایسے ایسے ظلم کیے گئے۔ حضرت خباب کو دیکھیں، حضرت عمار کو دیکھیے، حضرت بلال کو دیکھیے، یہ ماریں پڑ رہی ہیں، تتی ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، کوئلے رکھے جا رہے ہیں، لوگوں کو پتھر دے کے کیا اسے مارا جائے۔ لیکن حضرت بلال جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کوئی ڈر نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت۔ آج ہمارے اندر وہ طاقت ہے، ہمارے اندر وہ سمجھ لے جذبہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا جذبہ تھا؟ میرے دوستو نہیں، ہم نے اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھا۔ آئیے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، جب لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ بات نہیں، یہ نہیں مانتا کہ باز نہیں نہ آنا، آپ نے اس طرح کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا اور کچھ جو ہے نا اپنا دن یا مہینے ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں، یعنی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ جب یہ کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن نازل کر دیا، یعنی توحید کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ مدینے کے اندر کے یہودیوں کے ساتھ صلح کی، یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، مشرکوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے، لیکن جب عقیدہ توحید کی باری آئی اس وقت ٹھوک کے جواب دیتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے اس وقت کہہ دیا او کافرو، ٹھوک کے جواب دیتا اللہ نے کہا جنہ دی تسی عبادت کر دو اسی انہاں دی عبادت نہیں کر سکتے، تہاڈا دین تانوں مبارک، ساڈا دین سانوں مبارک، اسی کلے اللہ دی عبادت کران گے۔ اللہ کلے دی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ رازق ہے اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ خالق ہے اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ مالک ہے اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں ارشاد فرما، آیت نمبر 3 ہے، اللہ نے بڑے ٹھوکے نا صحیح طرح واضح اللہ نے وضاحت فرما دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ الہ ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے، الہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، وہ الہ ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
اے لوگو اپنے رب کی احسانات کو یاد کرو۔ کون سے احسانات؟ فرمایا حل من خالق غیر اللہ، اللہ سوال کرتے ہیں کیا ہے کوئی خالق، پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ زمین ہو آسمان ہو، اس کے اندر 1 انچ بھی کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جواب یعنی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اچھا نہیں کی۔ یرزقکم من السماء والارض، الہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کے اندر سب کو رزق عطا کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لا الہ الا ہو، یہی الہ ہے جو رزق دیتا ہے۔ الہ وہی ہے جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ جو مخلوق ہو وہ الہ نہیں، جو مشکل جس کے اوپر آ جائے وہ مشکل کشا نہیں۔ آگے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اوے کیوں بہک رہے ہو، کیوں پاگلاں کا ٹکرا مار دے کدے اس در تے کسی او در تے، ایک در تے اللہ دے در تے آ جاؤ۔ اگر آ جاؤ گے تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ پھر میں اسے اس طرح کی عزت عطا فرماؤں گا، اس طرح کی عزت عطا فرماؤں گا، اسے کسی دوسرے در کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سورۃ غافر آیت نمبر 3 ہے۔ اور دوسری آیت کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، کیوں؟ وہ پیدا کرتا ہے، اور ایسے پیدا کرتا ہے جہاں نہ لائٹ کی ضرورت ہے نہ وہاں بجلی ہے۔ ایسی فیکٹری کے اندر جہاں ناک کی جگہ ناک ہی لگتا ہے۔ آپ فیکٹری کے اندر چلے جائیں نا، کسی فیکٹری کے اندر کوئی گڑبڑ رہ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو فیکٹری انسان کو بناتی ہے یا کسی چیز کو بھی، وہ ایسی فیکٹری ہے جہاں ناک لگنا ہے ناک، جہاں کان لگنا ہے وہ کان ہی لگاتا ہے۔ اللہ کریم اپنے قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تصویریں بناتا ہے، تصویریں ماں کے پیٹ کے اندر۔ اور کمال کی بات یہ ہے آپ پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتے، اللہ پانی کے اوپر یعنی پانی کے ذریعے ساری تصویر بندے کو بناتا ہے، پورا انسان بناتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ غافر کے اندر یوں بھی ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھیے اور اسی طرح اللہ کی پہچان بھی کیجئے۔ یاد رکھنا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت یہ ہے کہ اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کی معرفت آ جائے۔ جس بندے کو اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت نہیں، وہ سمجھ لے جتنا مرضی مالدار ہو، دولت مند ہو، وہ دولت مند نہیں، اس کے اوپر اللہ کا کوئی احسان نہیں، کوئی نعمت نہیں اگر اللہ کی پہچان نہیں۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 64 ہے، فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، والسماء بناء، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، وصورکم، اور اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی، فاحسن صورکم، صرف تصویریں نہیں کمال کی تصویریں بنائی۔ اللہ نے کتنی کمال، انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، یار وہ اللہ کس طرح ہماری شکلیں بناتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاحسن صورکم، بنا کے چھوڑ نہیں دیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پھر فرماتے ہیں اللہ کہ ہم نے پھر اس کے رزق کا بھی بندوبست کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، سونا رزق عطا فرمایا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ جو آسمان زمین کو ہمارے لیے بنایا اور بنانے کے بعد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ
رب العالمین، وہ برکت والا عالمین کا رب ہے۔ آگے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو الحی، اللہ کون ہے جو زندہ ہے، لا الہ الا وہ یا زندہ، اس کے علاوہ کوئی زندہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، نہ زندہ رہ رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا فادعوہ مخلصین لہ الدین، جو زندہ ہے پھر اسے ہی پکارو، جو الہ ہے اسے ہی پکارو۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بڑا واضح فرما دیا فادعوہ، اسے پکارنا ہے جو زندہ ہے، جو اس دنیا سے چلا جائے، جس کے اوپر نیند آ جائے، موت آ جائے، اسے پکارنا نہیں، پکارنا ہے اسے جو میری آواز سنے سمجھے، جو نہ آواز سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، جو اس دنیا سے بھی چلا گیا، ہم اسے آوازیں دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سمجھداری نہیں، سمجھداری یہی ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، جو آگے جو لفظ ہے نا مخلصین، خالصتاً اللہ کو پکارنا ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے بھی پکار لیا، نال انہوں بھی پا لیا، انہوں بھی پا لیا، نہیں۔ مخلصین کا مطلب یہ خالص، اس طرح سمجھے کہ آپ تسی دودھ لیندے نا، دودھ دے اندر اگر تسی شہد پا لو، دودھ خالص رہے گا؟ سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے رہے گا کہ نہیں؟ نہیں رہے گا۔ اچھا جی دودھ دے اندر ہی پا لینے ہیں، زم پا لیا جی، دودھ خالص رہے گا؟ نہیں، ملاوٹ ہو گئی ہے۔ حالانکہ شہد بھی مہنگی ہے، شہد 3000 روپے کلو ہے۔ زم دا پانی ہے، وہ اگر لین جائیے جا تو مول لئیے نا پیسے دا، وہ بھی کم دا کم تقریباً 1500 2000 روپے دا لیٹر لبدا ہے۔ دودھ کنے روپے کلو ہے؟ 200 روپے۔ جی بندہ کہ یار میں ایڈی مہنگی چیز پائی تو کہنا ہے خالص ہی نہیں۔ خالص وہی چیز ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، اللہ وہ ہے جو رزق دینے والا ہے، اللہ وہ ہے جو خالق ہے، بنانے والا ہے، اللہ وہ ہے جو آسمان زمین میرے لیے بنایا، تیرے لیے بنایا۔ اور اس کے بعد فرمایا فادعوہ، پھر پکارنا بھی اسے ہی ہے، یہ حق اس کا ہی ہے۔ اللہ فرمایا تو میرا بندہ ہے نا، میں تیرا خالق مالک داتا، تیریاں ضرورتاں میں پوریاں کرنیاں نے، تو اپنے رونے دھونے لوگوں کے سامنے رکھنا۔ میں چھوٹی جی ایک مثال دینا، میرے کو پرسوں دی 2 دن ہو گئے نے، ایک عورت آئی آ کے کہندی جی کوئی نہیں حال نہیں ٹھیک ہے، گھر پوری نہیں پہنتی، 2-4 منٹ لائے انہیں، میں چپ کر سنتا رہا۔ حالانکہ ماشاءاللہ 3 بچے تو کماندے نے، 4 نے لیکن ایک شادی شدہ لگتا ہے، چلو 3 کماندے نے، ایک دا خاوند ہے، ایک آپ 5 جی نے، 4 کمان والے نے، تے رونا دھونا انسان یعنی میرے سامنے رو رہی ہے۔ میں چپ کر سن کے میں بعد آخیا حالا جی جنہ کوئی تسی میرے سامنے آنے شکوے تے گلے تے پتے کہ سناندے رہے ہو، اینے کوئی گلے شکوے اللہ دے سامنے سوال کرتے ہیں، اللہ میں نے بھی مسئلہ ہے، بھی مسئلہ ہے، بھی مسئلہ، تو میں کہ تہاڈا کام بن جانا سی۔ میرے سامنے تسی بڑا 2 منٹ لائے، 3 منٹ لائے، میں آٹا بیچنا 150 روپے کلو، میں 1 روپیہ بھی گھٹ نہیں کیتا، تمہیں 750 روپیہ پورا لیا، تمہوں میرے سامنے گلے شکوے رکھدا کوئی فائدہ ہویا ہے؟ کہنے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں کہ اے گلے شکوے اللہ دے سامنے رکھ دی نا کدے، اللہ دی قسم ہے تینوں اللہ اتھوں اس طرح رستے کھول دا تینوں پتہ بھی نہیں لگنا سی۔ اس لیے اپنے گلے شکوے دکھ پریشانیاں کبھی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ، میں حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا، میں حدیث وہ سنا دیتا ہوں، حالانکہ میرا موضوع تقریباً آیتیں زیادہ پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھتا ہے، رات کے وقت اٹھتا ہے، چاہے وہ فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے اٹھتا ہے، تہجد کا وقت اس وقت ہوتا ہے، اٹھ کے نا صرف یہ الفاظ بولتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ الفاظ بولتا ہے اور اس بولنے کے بعد جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ وہ چیز عطا فرما دے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ اللہ نے اگر توفیق دی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہاں سمجھ لے کہ اس کا جب ہم پڑھیں گے ہمیں کیا کیا اس کے فائدے ملیں گے انشاءاللہ آئندہ